پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب. ماشاء اللہ تبارک اللہ، آج UK کے کثیر اسلامی بھائی جمع ہے، لیکن مجھے انگلش نہیں آتی، بہت کوئی لفظ آتا ہے. اور نیو جنریشن جو ہے وہ شاید اردو سمجھنے میں ان کو پرابلم ہوتا ہوگا. اب میں کیا کروں؟ باپا یہ آتے میں نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ وہ اسلامی بھائی جنہیں اردو سمجھ میں نہیں آتی وہ تو تھے یہاں پر جنہیں اردو بالکل سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو ہم نے ان اسلامی بھائیوں کو تھوڑا سا ایک طرف لیا ہے اور ان میں ہمارا ایک مبلغ بٹھا دیا ہے. آپ کی اس بات نے مجھے بغداد پہنچا دیا. ہمارا قافلہ بغداد معلیٰ حاضر ہوا تھا، تو ہم جب خریداریوں کے لیے دکانوں پر جاتے ہیں نا، میرے ساتھ ایک عیسائی بھائی جو ہوتے تھے وہ انگریزی بہت اچھی بول لیتے تھے، تو وہ دکاندار سے بولتے یو نو انگلش، تو وہ ساری ملاتا ہاں میں. جب وہ انگلش میں ٹاکنگ شروع کرتا لا 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 نو 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 نو، تو یہ ان لوگوں نے بغداد پہنچا دیا اپنے کو. جب ہمارے پاکستان میں اردو پوری نہیں سمجھتے، آپ کو پتا ہے، جگر اور کلیجی کا فرق نہیں جانتے، تو یہ بیچارے UK والے کتنی اردو جانتے ہوں گے، کیا آپ سمجھدار ہیں. تو اس لیے جب بھی کوئی ایسے اہم جملہ بولے نا جو ان کے لیے بہت کارآمد ہو، تو اس کا انگریزی میں ٹرانسلیشن کر لینا چاہیے، اس لفظ کا، اس سینٹینس کا انگلش کر دینا چاہیے. ہم کو اللہ کی رضا چاہیے، ہم کو چاہیے کسی طرح بھی یہ بیچارے سمجھیں کہ ہمارا درد کیا ہے. ہم مسجد بھرو تحریک والے ہیں اور ہم کیوں مسجدیں بھرنا چاہتے ہیں کہ جب تک نمازی نہیں بنیں گے برائیوں سے بچیں گے کیسے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. تو صحیح معنوں میں نمازی بن جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل دوسری برائیوں کی بھی جڑ کٹ جائے گی انشاءاللہ عز و جل. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ تربیتی اجتماع ہے اللہ کی رحمت سے. تو 12 مدنی کام. نمبر 1 صدائے مدینہ، فجر میں جگانے کو صدائے مدینہ بولتے ہیں. نمبر 2 نماز فجر کے بعد مدنی حلقہ. نمبر 3 مسجد درس. نمبر 4 مدرسۃ المدینہ بالغان. 5 چوک درس. 6 ہفتہ وار اجتماع. 7 یوم تعطیل اعتکاف. چھٹی کا دن مسجد میں گزارنا اس طرح بھائیوں کے ساتھ، اور وہاں جا کر یا کسی قریبی جگہ پر ترکیب بنا کے سارے بھائیوں کو ساتھ لے کر بیٹھنا اور ان میں مدنی کام کرنا. 8 ہفتہ وار مدنی مذاکرہ.
مسجد اجتماع یا تربیتی حلقہ. 9 کیسٹ یا وی سی ڈی اجتماع، آڈیو یا وی سی ڈی اجتماع. 10 علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت. 11 مدنی قافلہ. 12 مدنی انعامات. یہ 12 مدنی کام جو ہے نا، ان میں پورا دعوت اسلامی کا مدنی کام جو ہے نا وہ آ گیا. یہ مہربانی کر کے ان کو یاد بھی کرنے کی کوشش کریں 12 کو، اور ان میں اپنا احتساب کرتے رہیں، اپنے آپ کو کوسچن کرتے رہیں کہ کتنے مدنی کام آپ کر رہے ہیں. پاپا انشاءاللہ عز و جل آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کریں گے. سینکڑوں اسلامی بھائی 30 دن کے لیے باب المدینہ حاضر ہوں گے، اور جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے وہ یورپ کے ملکوں میں اعتکاف کریں گے، ترکی میں اعتکاف کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل باقی اسلامی بھائی جیسے نگرانی شورا نے تربیت فرمائی یو کے میں انشاءاللہ 30 دن کا بھرپور اعتکاف کریں گے انشاءاللہ عز و جل. دیکھیے یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ دل میں نیت ہو تو ہی کھڑے ہو، ورنہ بیٹھ جائیں، ورنہ گناہ گار ہوں گے. میں انجیر کھا رہا ہوں، آپ کو کھلا نہیں سکوں گا. قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے انجیر کا. اور انجیر جوڑوں کے درد کے لیے، گھٹنوں کے جیسے درد ہوتے ہیں، نی پین، رائٹ. تو میرا معمول کہوں روٹین، مائی روٹین از ڈیلی، نو ڈیلی، نائٹلی 3 انجیر. تو میرا معمول اشارہ کر رہے تھے تو میں نے نہ بول دیا، پھر میں نے کہا چلو یار کھا لیتا ہوں. ان کو بتا دوں گا کہ اگر کسی کو نی پرابلم ہے یا ویسے نہیں بھی ہے، اس کے بہت سارے فوائد ہیں، پیٹ کو بھی درست کرتا ہے. اچھا پاپا، یہ 41 دن کے لیے جو آ رہے ہیں، کیا پتا کہ دستیاب ہونے کی صورت میں، قرب ملنے کی صورت میں ان کو بھی آپ کی طرف سے کوئی انجیری مل جائے؟ میں انجیر ان کو دوں؟ نہیں، دستیاب ہو، یہ پہنچ جائیں، آپ کا قرب مل جائے، حالات اور واقعات بھی، تو کیا پتا باب المدینہ میں ان کے ہاتھ میں انجیر آ جائے آپ کے ہاتھوں سے. اب یہ دیکھو، ان میں دیوانگی ہونی چاہیے. ایک یوکے کا دیوانہ وہاں آیا ہوا ہے ہمارے 12 ماہ کے لیے. اب وہ ہے نا دیوانہ. دیکھو میں کسی کے پیچھے پھر نہیں سکتا، آپ کو پتا ہے اتنا کراؤڈ ہوتا ہے. تو اب وہ کیا آئے دن کوشش کرتا ہے کہ میرے ساتھ کھانا کھائے. تو وہ مغرب کے بعد میرے ساتھ کھانا کھاتا ہے. پورے محرم شریف کے روزے کی اس کی نیت تھی. تو چند بار اس نے میرے ساتھ کھانا بھی کھایا، افطاری، سحری تو ویسے ہی ہماری وہاں روز ہوتی تھی. تو یہ ہوتا تھا، بیچارہ روزے رکھتا تھا، میری چیز ہے، اس کا منہ جلتا تھا، تو میں دیکھ لیتا تھا، تو بلا کر ہمارے ساتھ بھی کھلاتا تھا اس کو. اپنا کھانا ہم دے دیتے تھے جو تھوڑا نارمل ہوتا ہے. تو اب کیا وہ دیوانہ تھا. اب کرنٹ سامنے بھی تو ہونا چاہیے نا، میں ان کو ڈھونڈنے کا نہیں. تو اس لیے وہ جو اس طرح کے دیوانے ہوتے ہیں نا، آٹومیٹک یعنی کہ وہ نہر وہ ترکیب بن جاتی. بابا کیا وقف کے مال میں بہت مسائل ہیں؟ بہت زیادہ مسائل ہیں، اس کی بہت احتیاط کرنی ہوگی، اور اپنی مرضی سے آپ اس میں کیل بھی نہیں ٹھونک سکتے، ایک اسکریچ بھی نہیں لگا سکتے، کوئی جس پر لکھ بھی نہیں سکتے اپنی مرضی سے. جیسے بعضوں کا ڈیسک مدرسوں کے، اس ڈیسک پر وہ طلباء جو ہیں، اسٹوڈنٹس اپنا نام لکھ لیتے ہیں. اسی طرح قرآن کریم اگر وقف کا ہے اس میں اپنا نام نہیں لکھ سکتے، اس کا پیج فولڈ نہیں کر سکتے کہ اس سے وہ کمزور ہوتا ہے، اس میں اسکریچ آ جاتی ہے، مڑ جاتا ہے وہ. تو اس طرح مطلب یہ کہ وقف کی چیز کو تو بالکل یعنی کہ ہاتھ لگانے سے پہلے سوچنا ہے کہ میں ہاتھ لگاؤں کہ نہیں لگاؤں، اس کو چھوؤں کہ نہیں چھوؤں، اس کو گھسیٹوں کہ نہیں گھسیٹوں. لیکن ہمارے یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے. وہ وقف کی چیزوں پر بھی اس طرح مطلب یعنی کہ ترکیبیں آؤٹ کرتے ہیں کہ خدا کی بات. یہاں تک کہ جیسے کہ وقف کی ایک چیز بن گئی نا، اس میں تغیر کی بھی اجازت نہیں ہوتی. اس کے لیے بھی اس کی بھی صورتیں ہوتی ہیں. تغیر مانے چینجز کے لیے بھی بہت سوچنا پڑتا ہے، اور علماء کے مشورے کے بغیر یہ کام نہ کیا جائے. علماء وہ نہیں جو اونلی داڑھی والا ہو، بلکہ کسی دارالفتہ کا مفتی ہو،
اب تو ماشاءاللہ دارالفتاء اہل سنت اپنے پاس ہے، تو دارالفتاء اہل سنت کے مفتی سے مطلب مشورہ کر کے اس کی ترکیب کی جائے. یہ کہ پائی پائی کا قیامت کے دن حساب ہے، یہ ذہن میں رکھیے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ایک ذرہ بھلائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا، اور ایک ذرہ برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا. قیامت کے دن مطلب ایک ایک ذرہ بھی ہے نا وہ کاؤنٹ ہوگا. ذرہ یہ بہت ہی باریک ہوتا ہے، جس میں ایک مثال اس کی یہ بھی ہے کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دھوپ میں ایک شیڈ پڑتا ہے، اس شیڈ میں باریک باریک پوائنٹ نظر آتے ہیں جو ہل رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ذرہ بولتے ہیں. ایک ڈیفینیشن ذرے کی یہ بھی ہے کہ یہ باریک پوائنٹ جو ہے یہ ذرہ ہوتا ہے، یہ بہت ہی تھوڑا ذرہ. تو یہ آخرت میں اس کو دیکھے گا. پانی کا استعمال بھی جو وقف کا ہے اس میں بہت احتیاط کرنی ہے. مسجد کی صفیں جو ہیں اس کی احتیاط کرنی ہے، جو بچھی ہوئی ہے دریا وغیرہ، ہر کام میں اس کو استعمال نہیں کر سکتے. وہ نماز کے لیے جو بچھائی گئی ہے تو وہ نماز ہی کے لیے یوز کی جائے گی، اور کاموں میں نہیں کہ چلو بھائی وہ نماز کے لیے جو دریا کسی نے وقف کی ہیں تو اب وہ فلاں جگہ اس کو مطلب کچھ وہ اجتماع ہے تو وہ اٹھا کے دریا لے گئے اور وہاں بچھا دی کہ ہم واپس رکھ دیں گے، تو اس کی بھی پرمیشن نہیں ہے. یہ وقف کی چیز ہے نا، کہ نماز کے لیے وقفی گئی ہے اور اس میں صرف نماز کے لیے استعمال ہوگی. ہاں کوئی اجتماع ہوا اس مسجد میں اور اسی دری میں لوگ بیٹھے تو اس میں حرج نہیں ہے کہ اس پر عرف قائم ہے، اس کو اٹھا کر لے نہیں جا سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بعض اسلامی بھائیوں کی عادت ہوتی ہے، وہ اپنا جو ناخن یہ ٹیتھ وتھ ٹیتھ کٹ کرتے رہتے ہیں، دانتوں سے کھاتے رہتے ہیں ناخن. اب جو کھاتے ہیں وہ اس وقت دیکھتے بھی نہیں ہے، کیا کروں. یہ ناخن نہ کھایا کریں. یہ ایک تو بہت ڈرٹی عادت ہے، بہت اچھی بات نہیں ہے. دوسرے یہ کہ یہ اب مجھے دیکھیں گے نہیں نا، ابھی آگے پیچھے دیکھتے ہیں، میں پردہ رکھ رہا ہوں، یہ ہنستے ہیں کہ میں پکڑا گیا. یہ عادت نکال دیں. اب جس کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ بیچارہ مضطرب ہو جاتا ہے. تو صرف مجھے سنیں، میں آپ کے بھلے کے لیے عرض کر رہا ہوں، میں آپ کا پردہ رکھ رہا ہوں. تو یہ کہ دانت، یہ جو فنگر ہے یہ منہ میں نہیں ڈالے، یہ نیل نہیں کاٹا کریں. تو اس میں یہ کہ میل ہوتا ہے، تو اس میں گندگی ہوتی ہے، ہم یوں کھجاتے ہیں نا، یوں کرتے ہیں، یہ نیلز میں آ جاتا ہے، پھر دانتوں میں ڈالتے ہیں تو یہ پھر منہ میں جاتا ہے، منہ سے پھر پیٹ میں اسٹمک میں جاتا ہے، اور پھر یہ کہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اس میں ایک بیماری وہ لکھا، وہ برس، پھول بہری بھی بولتے ہیں اس کو، برس ہوتا ہے سواد سے، یہ کوڑ بولتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وائٹ ہو جاتا ہے جسم پر، اور اس کا اینڈ معاذ اللہ کینسر ہے. تو یہ دانتوں کے، یہ دانت میں انگلی ڈالنے سے، یہ ناخن کھانے سے یہ ہو سکتا ہے یہ مرض. تو اس کی عادت ویسے ایک بار میرے بولنے سے نکل نہیں جائے گی، آپ کو سیریس لینا پڑے گا اس کو. جب ہو جائے تو پھر آپ وہ ہٹا دیا کریں، کچھ اپنے اوپر سزا رکھیں کہ اب یہ میں نے دانت میں یہ انگلی ڈالی تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا. اس طرح کی سزا رکھ لیں، اپنی عادت نکالیں جس کی بھی ہو. یہ سب کے لیے کام کا مدنی پھول ہے، یہ بہت سو کی عادت ہوتی ہے. یہ بیٹھے بیٹھے خامخواہ جو یہ کسی اور خیال میں ہوتے ہیں نا، تو یہ کھاتے رہتے ہیں، پھر وہ بیان میں بھی ان کو سمجھ نہیں آتی ہوگی، یہ مصروف ہوتے ہیں کام میں. جیسے دعا میں بعض لوگ یوں ناخن دیکھتے رہتے ہیں، ذرا یوں کرتے رہیں گے، دعا میں ناخن دیکھتے رہیں گے تو پھر وہ دعا میں توجہ نہیں رہے گی، ہٹ جائے گی. یہ ضمناً میں نے مدنی پھول اسلامی بھائی کو ایک کو دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا میں اس کا پردہ رکھ کر اسی کو نہ کہوں، سب کو بتا دوں.
صلو علی الحبیب. اچھا وہ ایک بات عرض کرنی تھی، وہ بھول گیا تھا، کہ جیسے آپ باب المدینہ تشریف لے آئیں گے، ویلکم. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض طرح مریضوں کو لے آتے ہیں. اب مریضوں کو لے آتے ہیں یا بچوں کو لے آتے ہیں. بچوں یا مریضوں کو لائیں گے نا تو آپ خود پرابلم میں رہیں گے، مریض بھی پرابلم میں رہے گا بیچارہ. اتنے دن اس کو وہاں ظاہر ہے کہ وہ آسانی نہیں ملے گی جو اپنے گھر پہ ملتی ہے. تو اس لیے مریض کو نہیں لانا، نہ بچوں کو لانا، بھی بچوں میں آپ مصروف رہیں گے تو پھر آپ کو جہاں بچوں کی امی کو ٹھہرایا ہے وہاں جانا پڑے گا، آنا جانا ہوگا. بچہ کبھی پیشاب کر دے گا، کبھی کچھ، کبھی اڑی کرے گا کہ اب میرے کو نیند آ رہی ہے، چلو گھر چلو گھر چلو گھر چلو. آپ پرابلم میں رہیں گے. تو یہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی ملک میں اس طرح کے تنظیمی سلسلوں میں جائیں نا، بلکہ ویکلی اجتماع میں بھی اتنا چھوٹا بچہ نہ لے جائیں جو آپ کے پرابلم کرے. بعض اسلامی شاید ایسے ہوں گے جو بغیر فیملی کے نہیں آ سکیں گے، یا ان کی رکاوٹ ان کی فیملی بنے گی، گھر والے بنیں گے، بچوں کے. مدنی تربیت گاہ تو موجود ہے اسلامی بہنوں کی. اسلامی بہنوں کا بھی الگ سے تربیتی اجتماع ہو، ان کا پورا کورس ہو، اور یہ بھی مدنی محفلوں میں ان کی بھی شرکت ہو جائے گی، اور اسلامی بھائی مدینہ میں رہے. مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دین جو ہے نا یہ بغیر قربانی کے نہیں پھیلے گا. غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی کے لیے پیش ہوئے، یہ اشارہ ہے. اور امام علی مقام امام حسین نے اپنا گھر لٹا دیا، اپنا فیملی خاندان سب قربان کیا، خود بھی شہید ہو. تو دین کے لیے قربانیاں، ہمیں وقت ملا، موڈ ہوا تب کام کریں گے. تو ہم نے قربانی دی کیا؟ وقت نکالا تو قربانی دی. جب ہم نے شروع میں دعوت اسلامی کا اجتماع شروع کیا آفٹر مغرب، تو لوگ حیرت کر رہے تھے کہ مغرب کے بعد کون آئے گا، یہ تو بہت بزی لائف ہے، بزی ٹائم ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ میں جما رہا ہوں. میں نے کہا نہیں، ہم کو تو لوگوں کا ذہن بدلنا ہے، تو مغرب کے بعد ہی کرنا ہے اجتماع. تو الحمدللہ ایسے لوگ مل گئے جو عصر میں آنے شروع ہو گئے. مغرب کے بعد اجتماع اب تک چل رہا ہے. بہرحال یہ کہ وہ ذمہ داروں کو جب تک قربانی دینے کا جذبہ نہیں ملے گا نا، اس وقت تک دعوت اسلامی کا مدنی کام ہونا بہت مشکل ہے. تو ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے. پہلے خود اپنے آپ کو پیش کرے نا تو پیچھے وہ دڑا دڑ جو ہے نا آپ کو مطلب یعنی قربانیاں دینے والے ملنے شروع ہو جائیں گے. آپ خود قربانیاں دیں کہ اگرچہ یہ دشوار ہوتا ہے. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمۃ اللہ علیہ اکرم فرماتے ہیں کہ جو عمل دنیا میں جتنا دشوار یعنی ڈیفیکلٹ ہوگا اتنا ہی قیامت کے روز اسکیل میں میزان میں وزن دار ہوگا، ہیوی ہوگا. تو اس لیے قربانیاں دینے کی کوشش فرمائیں اور خود وقت نکالیں. آپ بولیں گے یار یوں ہے، ٹائم نہیں ہے، تو پیچھے والے کیا ٹائم دیں گے؟ وہ تو پہلے ہی بیچارے ان کا ذہن بھی بنا ہوتا. تو آپ قربانی دیجئے اپنے کام سے، اپنے وقت سے فارغ ہو کر، بلکہ وہ ایسا کام ہی ایسا کرے آدمی کہ جس میں وقت ملے. ہم نے تو وہاں اپنے باب المدینہ میں تو ایسے بعض دیکھے سنے کہ جو ایسی نوکری بھی نہیں لیتے. ایسی نوکری یعنی کہ ایسی سروس بھی نہیں کرتے کہ جس میں دعوت اسلامی کے مدنی کام کے لیے وقت نہیں ملتا. وہ سروس ہی ایسی ڈھونڈتے ہیں کہ جس میں مدنی کام کے لیے وقت ملے، مدنی قافلے میں سفر کے لیے ان کو ٹائم ملے. اپنا دکان بند کرنے والے، کاروبار بند کرنے والے بھی آپ کو پاکستان میں ملیں گے، کاروبار بند کر کے اجتماع میں آتے ہوں گے. تو آپ بھی ایسا کریں. آپ کی انشاءاللہ امید ہے کہ اس طرح کے ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوں گے. تو ان کو بڑھائیں کی تعداد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی.
آئیے مل کے پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ہوتے کیا عالی شان ہے باپا کے مدنی پھول، بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول.